مادیت کیا ہے کہ بچے کی سوچ کے اندر، جیسے ابھی میری بہن بات کر رہی تھی کراچی سے، کہ بچوں نے جب جو چیز وہاں پہ دیکھی ہے، یعنی ہم نے بچوں کی تربیت کی نہیں. ہمارے ہاں ہم روتے ہیں قانون سازی کو، کبھی کردار سازی کو، کبھی تربیت کو. بات یہ ہے کہ کردار اگر نہیں ہوگا تو تربیتیں کہاں ہوں گی. ایک بات میں ساتھ جملہ کہوں گا. بات ہے. مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر باپ کو پیسہ بناتے اولاد نے دیکھا ہے تو اولاد جو ہے وہ بھی پیسہ بنائے گی دیکھیں اور وہ باپ کی عزت نہیں کرے یہاں پہ گی. یہ قانون ہے بلال بھائی. پتہ کیا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. اب یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مساوی نہیں ہے. اور دوسری چیز، تربیت کا فقدان نہیں ہے. تربیت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. جمعے کے خطبے میں تربیت ہے، قرآن میں تربیت ہے، حدیث میں تربیت ہے، یونیورسٹیوں میں موٹیویشنل سپیکرز تربیت کر رہے ہیں. اگر تربیت ہوتی نا، اگر تربیت ہوتی وہ کون سی تربیت ہے علامہ صاحب جو چاہیے اب؟ اگر تربیت ہوتی نا تو پھر بچے کو پتا ہوتا کہ جو میرے والدین ہیں ان کا ادب احترام کیا ہے، ان کی خدمت کیا ہے. حتیٰ کہ اسے پتا ہوتا کہ جو میرے والدین ہیں جب یہ میرے لیے دعائیں کریں گے تو وہ اللہ کے عرش تک پہنچیں گے. اگر تربیت ہوتی. دیکھیں دو تصویریں ہیں، دو تصویریں. ایک تصویر تو وہی جو ابھی آپ پیش کر رہے ہیں. آج ہی ہمارے لاہور کے اندر، آج جوڑے پل میں صبح کی نماز فجر کے بعد ایک بچے کو کرنٹ لگا ہے، بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک 10 منٹ کے بعد اس کی والدہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنی جان دے دی. آج لاہور میں آج یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی ایک طرف وہ آپ دیکھ لیں، یعنی کہ ہاں ظاہری بات ہے، یعنی بیٹے کا صدمہ یہ والدین برداشت نہیں کر سکے. بلال بھائی بچوں کو پتہ نہیں ہے والدین کیا. خدا کی قسم جب کوئی باپ بنتا ہے اسے تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے. جب سوال یہ ہے کہ بچوں کو کس نے بتانا تھا اور کیوں نہیں پتا. وہ میں آپ کو بتا دیا. بچہ جو ہے وہ 18 سال کا ہے. رباب آپ کو میں شامل کر رہا ہوں اس بات میں. گورا بچہ جو ہے، وہ گورا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، ایک انگریز بچہ جو ہے یا ویسٹرن ورلڈ کا جو ایک بچہ ہے وہ 18 سال کے اندر گھر چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے گھر؟ کمانے کے لیے. اب اس سے بڑا مٹیریل مائنڈ تو کوئی نہیں ہوگا نا کہ وہ گھر چھوڑتا ہے کمانے کے لیے. ہم کہتے ہیں جی ہم مٹیریل ہو گئے اس لیے رشتے ختم ہو گئے. تو وہ جو اتنا بڑا مٹیریل ہے وہ تو یہ جرم نہیں کرتا. وہ ماں باپ کو ملے نہ ملے، لیکن ماں باپ کو اپنی جائیداد حاصل کرنے کے لیے قتل کے واقعات نہیں ملتے جس طرح کے ہمارے ہاں ملتے ہیں. عدالتوں میں بھی یہ مقدمے آتے ہوں گے، عدالتوں میں بھی کیسز آتے ہوں گے. یہ ڈکلائن جو ہے، مورل ڈکلائن، ایک تربیتی اخلاقی گراوٹ جو ہے، یہ آپ کو عدالتوں میں نظر آتی ہے، ایز اے مدر نظر آتی ہے، ایز اے وومن نظر آتی ہے. اور آپ کے خیال میں پاکستان میں زیادہ ہے یا ہمارا گمان ہے کہ زیادہ ہے؟ اصل میں آپ کی جو یہ مالی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کی زر، زمین اور زن، یہ تینوں آلویز جو ہے نا ڈسپیوٹ کا باعث ہے. جیسے کہ ابھی ہم جس پہ آج ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آیا ہے زر، پراپرٹی ہے، ہمارے پاس زمین ہے، ٹھیک ہے. یہ دو ایلیمنٹس ہیں. اس کی جب یہ چیزیں ہم کورٹ میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو لوگ رشتے کچھ بھی ہر چیز بھول جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. کیونکہ یہ چیزیں تینوں سامنے آتی ہیں اور انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. ان کو یہ بھی نہیں نظر آتا کہ ہم جو پانے کے لیے، یعنی کہ فرض کریں کہ وہ جس پیسے کو یا جس زمین کو یا جس فیمیل کو پانے کے لیے وہ لڑائیاں بیچ میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا اینڈ کیا ہے. اینڈ پھر وہ یہ، یعنی کہ وہ پورا سرکل طے کرتے ہیں اور جس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہی سرکل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. مینس کہ آج ایک بندہ ہے، اس نے اپنے پیسوں کے لیے یا زمین کے لیے اپنے جو بھی ریلیشن ہے، ناٹ اونلی فادر، ہر ریلیشن کے ساتھ اس نے تعلق توڑ دیا. اور وہ جب اسی دہرائی پہ پہنچے گا تو کل کو اس کی اولاد یا کوئی اور XYZ اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ سیم سرکل وہی کر رہا ہوگا اور وہ اسی لوپ میں جو ہے دے آر ان. اب یہ لوپ جو ہے یہ ہمارے لیے مقدر ہے، یہ ہمیں کسی نے تحفہ دیا ہے، ہم نے کوئی منت مانی تھی سلام کہ ہمیں یہ ملے. میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، بالکل بھی اگری نہیں کرتا جو عالیہ بہن نے کہی کہ باپ اگر مال کمانے میں لگا ہوا ہے تو بیٹا جو ہے اس کو مال کمانے میں دیکھے گا، عزت نہیں کرے گا. میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کے بیٹوں کو بڑا بڑا با ادب دیکھا ہے. اب ملک ریاض ایک ویسپا اسکوٹر سے شروع ہوا ہے، وہ 1 ارب خرب پتی ہے، تو اس کا بیٹا علی جو ہے کیا وہ با ادب نہیں ہے؟ وہ انتہائی با ادب بچہ ہے. وہ اپنے باپ کو، اس نے بھی تو پیسہ بنا
دیکھا ہی میں ہوگا یہاں نا. پر نا ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو سوسائٹی جس طریقے سے ایوالو ہو رہی ہے نا, وی آر گیٹنگ ویری کنفیوزڈ. ہم لوگ بڑے کنفیوز نیشن ہے, بڑی جذباتی قوم ہے. بات یہ کہ جو پیٹرنز اس طرح کے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں, مطلب جائیداد کے معاملے میں, وراثت کے معاملے میں جو چیزیں ہوتی ہیں, لوگ سب سے پہلے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں انسٹیڈ کہ آپ دماغ سے سوچیں کہ اپنا شعور یا عقل استعمال کریں. جب آپ کے پاس تعلیم کی کمی ہوگی, جب تربیت کی کمی ہوگی, تو آپ پھر ان چیزوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کون کون سے میکنزمس کے پاس جانا ہے, کون کون سے پلیٹ فارمس کو ہم نے ایکسیس کرنی ہے. اب جیسے اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے اس طرح ظلم کر رہا ہے, مے بی دے آر ناٹ اویئر, بیکاز جاہلیت یہی تو شو ہوتی ہے. جاہلیت مین لیک آف اویئرنیس, جب جس کو شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اب وہ کس طریقے سے کتھارسس کریں گے, جی چلو اس کو مار دو, وہ مار دو, بیکاز یہ ارد گرد سنتے بھی ہیں سوسائٹی کے اندر. اب آپ گاؤں میں کہیں جائیں, جی کو کام نہیں ہو رہا, چلو اس کو مار دو, مطلب دس از ہاؤ دے آپریٹ, بیکاز ان کو یہ نہیں پتا کہ انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس کون سے ہیں. پھر لوگ عدالت جاتے ہیں, جی عدالت میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے, جی اس میں تو وکیل بہت پیسے مانگتا ہے. مطلب ایک پروسیس ہے, اینڈ پیپل وانٹ شارٹ کٹ. ہم لوگ جو پروسیس ہوتا ہے نا اس پہ ویٹ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جی امیڈیٹلی ہمارا کام آج ہو جائے, ہم امپیشنٹ ہیں. تو جب آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, ہر چیز ٹائم لیتی ہے. اب مال کے حفظ بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کو مال کے ذریعے بھی آزماؤں گا, میں آپ کو اولاد کے ذریعے بھی آزماؤں گا, یہ بھی آپ کے لیے فتنہ ہے, میں دے کے بھی آزماؤں گا اور نہ دے کے بھی آپ کو آزماؤں گا. اب یہ چیزیں جو ہیں معاشرے میں کون ڈالے. اب آپ نے جب معاشرے کو ڈال دیا ٹک ٹاک کے اوپر کہ ناچ گانا یہ سب کچھ ہے, تو وہ مجھے بتائیں وہ جو ایک آؤٹ لیٹ ہے, وہ آؤٹ لیٹ صرف ناچ گانا دیکھ کے کریں, ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر نا لائک سارے لوگ اس کو. اب یہ وہ لوگ آگے یہ نہیں بتا رہے, لائکس ملیں گے, تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے نا کہ مطلب بات ہو کیا رہی ہے, کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو ہم نے کون کون سے میکنزم پہ آگے جانا ہے. یہ بھی تو اس پہ ممکن کوئی ہو بات سکتا ہے نہیں کہ کرتا ہمیں نا. اداروں کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. ہم اداروں سے پہ جانے کی بجائے ہم فیصلہ اپنے ہاتھ سے